اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین بحث چل رہی تھی اسماعیلیہ فرقے کے سلسلے میں، ٹھیک۔ پھر درمیان میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ چھٹے امام کی شہادت آپ کی رحلت کے بعد شیعہ 5 حصوں میں 5 فرقوں میں بٹ گئے، تقسیم ہو گئے، ٹھیک۔ جس میں سب سے پہلے ناؤسیہ تھے، ٹھیک۔ اس کے بعد اسماعیلیہ تھے، تیسرا فرقہ فتحیہ۔ فتحیہ یہ ایک جماعت تھی کہ جو عبداللہ ابن جعفر کی امامت کے قائل تھے۔ یہ عبداللہ ابن جعفر یہ بھی چھٹے امام کی ایک اولاد، چھٹے امام کے ایک بیٹے ہیں، یہ چھٹے امام کے دوسرے بیٹے۔ سب سے بڑے بیٹے تھے اسماعیل، ٹھیک۔ جو لوگ اسماعیل کی امامت کے قائل ہوئے وہ اسماعیلیہ ہو گئے، اور جو لوگ چھٹے امام کے دوسرے بیٹے عبداللہ ابن جعفر ان کی امامت کے قائل ہوئے، یہ فتحیہ۔ کوئی تناسب نہیں دکھ رہا ہے بھائی ان لوگوں میں۔ یہ عبداللہ کی امامت کے قائل ہیں تو یہ فتحیہ، اسماعیل کے امامت کے جو قائل تھے وہ اسماعیلیہ، تو جو عبداللہ کی امامت کے قائل ہے اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ عبدیہ ہونا چاہیے یا عبداللہیہ ہونا چاہیے۔ یہ فتحیہ کیوں؟ کہ اس کی وجہ ہے چھٹے امام کے یہ جو دوسرے بیٹے تھے عبداللہ، ان کے ہاتھ پیر جو ہے وہ چوڑے چوڑے تھے، سر بڑا تھا، پیر وغیرہ جو ہے پھیلے ہوئے چوڑے تھے، اس لیے ان کو افتح کہا جاتا تھا۔ سر اور پاؤں کے بڑے ہونے اور پھیلے ہونے کی وجہ سے عبداللہ کو افتح کہا جاتا تھا، اسی لیے جو ان کی امامت کے قائل ہوئے انہیں فتحیہ کہا گیا ہے نا۔ اب وجہ ملی کہ عبداللہ کی امامت کے جو لوگ قائل تھے انہیں فتحیہ کیوں کہا جاتا، ان کو لقب دیا گیا تھا عبداللہ کو افتح کا، اسی نام سے مشہور تھے لوگ، اسی نام سے جانتے تھے۔ اب اس میں جانا پڑے گا زیادہ ڈیپ میں، تو چلیں یہ تیسرا جو گروہ ہے، تیسرا فرقہ جو وجود میں آیا چھٹے امام کی شہادت کے بعد وہ فتحیہ ہے۔ فتحیہ گروہ ہی بودن کے، فتحیہ وہ گروہ اور وہ جماعت تھی کہ جو بے امامت عبداللہ ابن جعفر، جو عبداللہ ابن جعفر کی امامت، یہ عبداللہ ابن جعفر کون تھے؟ فرزند دوم امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام کے دوسرے بیٹے، ان کی امامت کے معتقد بودن، قائل تھے، اعتقاد رکھتے تھے۔ عبداللہ چون دارائے سر و پاہائے پہن بود، عبداللہ چونکہ سر اور پیر پھیلے ہوئے اور بڑے بڑے رکھتے تھے، اس کی وجہ سے بے افتح مشہور شد، یہ عبداللہ افتح کے نام سے مشہور ہو گئے۔ وَإِن فرقے را بِإِن مناسبت فتحیہ منامند، اس فرقے کو اسی مناسبت سے فتحیہ کہا جاتا ہے۔ انگونے کی در تواریخ مشہور شد، وَإِن فرقے را انگونے کی در تواریخ آمدے، ظاہراً عبداللہ خود مدعی جانشینی پدر بودے اس، کہ جیسا کہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے، تاریخ میں جو بات رقم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ چھٹے امام کے بعد امام کے اس دوسرے بیٹے نے، عبداللہ نے خود امامت کا دعویٰ کیا ہے،
اس سے پہلے آپ نے دیکھا اسماعیل نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، لوگ ان کی امامت کے قائل ہوئے تھے، لیکن عبداللہ افتح چھٹے امام کی شہادت کے بعد خود مدعی امام تھا، دعوی امامت رکھتے تھے۔ از این رو پس از رحلت پدر گروہی بے وے پیوستن، اسی وجہ سے چھٹے امام کی شہادت کے بعد کچھ لوگ ان سے جڑ گئے، ان کی امامت کے قائل ہو گئے، وَإِلَّا ابھی تک طریقہ یہی تھا، یا تو بڑے بیٹے کو امام مانا جاتا تھا، تسلیم کیا جاتا تھا۔ اسماعیل کو امام ماننے کی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ فرزند ارشد تھے، امام کے بڑے بیٹے تھے، اس لیے کچھ لوگ اسماعیل کو اپنا امام مان بیٹھے، یا پھر دوسرا دعویٰ ہوتا تھا۔ تو اسماعیل کو لوگوں نے اس لیے اپنا امام مانا کہ امام کے بڑے بیٹے تھے، وہ قاعدے کے طور پہ، ٹھیک ابھی تک جو دیکھتے آئے تھے۔ لیکن عبداللہ نے چونکہ امامت کا دعویٰ کیا، اگر یہ دعویٰ امامت نہ کرتے تو ان کو کوئی امام بھی نہیں مانتا۔ عبداللہ کو اگر لوگوں نے امام مانا ہے تو ادعائے امامت کی وجہ سے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں اپنے باپ کا جانشین ہوں، ٹھیک، لہذا امام کی شہادت کے بعد جب اپنے باپ کی جانشینی کے مدعی ہوئے تو کچھ لوگ ان کی امامت کے قائل ہو گئے، اور اس طریقے سے اس فرقے کی بنیاد ڈالی گئی۔ پیروان ان فرقے معتقد بودند کہ پس از عبداللہ امامت بے فرزندش می رسد۔ اس گروہ، اس جماعت کا اعتقاد یہ تھا کہ عبداللہ کے بعد جو امام ہوں گے وہ عبداللہ کے بیٹے ہوں گے۔ امامت کو نسل عبداللہ میں سمجھ لیا، ٹھیک۔ عبداللہ افتح کی امامت کے جو لوگ قائل تھے ان کا اعتقاد یہ تھا کہ ان کی رحلت کے بعد امامت ان کے بیٹے کو ملے گی۔ اما از آنجا کی وے فرزند نداشت و خود نیز پس از رحلت پدر تنہا ہفتاد روز زندے بود، پیروانش به موسی بن جعفر القاسم امام حتم امامیہ روی آوردند۔ لیکن چونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی اولاد نہیں تھی، اور خود چھٹے امام کی شہادت کے بعد جب یہ مدعی امام ہوئے تو زیادہ دن زندہ نہیں رہے، 70 دن کے قریب زندہ رہے۔ باپ کی شہادت کے بعد ادعائے امامت کیا اور 70 دن 2 مہینے قریب زندہ رہے، اور پھر چل بستے۔ اب جو ان کے پیروکار تھے وہ کیا کرتے؟ اولاد تو تھی نہیں، جو ان کا امام تھا وہ تو چلا گیا، اولاد بھی نہیں ہے کہ چلو ان کی جگہ پر اولاد کو امام مان لیں۔ اب مجبور ہوئے کہ یہ لوگ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے قائل ہو جائیں۔ چنانچہ پھر یہ لوگ پلٹے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کی طرف۔ کون سے نمبر کے؟ ٹھیک، تیسرے نمبر کون؟ موسیٰ کاظم علیہ السلام، چھٹے امام کے اوپر۔ یہ ترتیب دیکھنی پڑے گی، ترتیب مجھے نہیں پتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے ترتیب سے؟ امامت کے لیے ترتیب کوئی معیار تو ہے نہیں، دلیل معیار ہے نا، بات ختم ہوگی۔ ہاں، جانکاری کے لیے اگر ترتیب، آپ علم اضافے کے لیے تو ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے۔ چلے، اما از آنجا کی وے فرزند نداشت، لیکن چونکہ کیا ہے، عبداللہ افتح کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ خود نیز پس از رحلت پدر، اور خود بھی باپ کی شہادت کے بعد تنہا 70 روز زندے بود۔ کتنے دن؟ 70 دن زندہ تھے۔ پیروانش، اب جو
عبداللہ کے پیروکار تھے جو ان کی امامت کے قائل تھے، بموسیٰ بن جعفر القادم امام ہفتم امامیہ، اور موسیٰ ابن جعفر کاظم امامیہ کے 7ویں امام، روی آوردند ان کی طرف لوگوں نے رخ کیا، وبإن ترتیب فتحیہ منقرض گشت، اور پھر اس طریقے سے فتحیہ کا فوراً ہی خاتمہ ہو گیا، خط تمام ہو گئے لوگ. یعنی یہ مسئلہ کہ فتحیہ کل ان کی عمر 70 دن کی، ان کی کل عمر کتنی؟ 70 دن کی. فتحیہ کی عبداللہ افتح کی زندگی کے ساتھ ساتھ کیا ہے، ان کی زندگی کا خاتمہ ہوا، فرقہ فتحیہ کا بھی خاتمہ ہو گیا. چہارم، چوتھا فرقہ جو چھٹے امام کی شہادت کے بعد وجود میں آیا ہے وہ ہے سمیتیہ. کیا ہے؟ سمیتیہ. ان فرقے بے امامت محمد ابن جعفر معتقد بودن، یہ فرقہ یہ بھی چھٹے امام کے ایک اولاد، چھٹے امام کے ایک بیٹے محمد ابن جعفر، ٹھیک، ان کی امامت کے قائل تھے. محمد ابن جعفر ملقب دیباج، مردی شجاع و عابد بود. کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد ابن جعفر کے جو دیباج سے ملقب تھے، جن کو لقب دیا گیا تھا دیباج کا، جن کو دیباج کہا جاتا تھا، یہ ایک شجاع اور بہادر اور عبادت گزار انسان تھے. وہ در سال 199 در مکے بر ضد مامون قیام کرد. دیباج نے یعنی وہی محمد ابن جعفر نے 199 میں مکہ میں مامون کے خلاف آواز اٹھائی، مامون کے خلاف قیام کیا. و زیدیہ از او حمایت کردند، اور جو اس وقت زیدیہ تھے، زیدیہ نے بھی دیباج کا ساتھ دیا، ان کی حمایت کی. ولے عیسیٰ جلودی وغیرہ دستگیر کر دے. عیسیٰ جلودی نام کے ایک شخص نے کیا کیا؟ محمد کو گرفتار کر لیا. وہ بے مامون تسلیم نمود، اور لے جا کر کے مامون کے حوالے کر دیا. سمیتیہ کے بنا میں پائے گزارش یحییٰ ابن ابی السمیت بے ان نام خواندے می شود، اکنون منقرض شدے و پیروی ندارد. سمیتیہ کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ کہہ رہے ہیں کہ اس فرقے کی بنیاد ڈالنے والا یحییٰ ابن ابی السمیت تھا. کون تھا؟ یحییٰ ابن ابی السمیت. اس نے فرقہ سمیتیہ کی بنیاد ڈالی تھی چھٹے امام کی شہادت کے بعد. محمد ابن جعفر کہ جو دیباج کے نام سے مشہور تھے، جن کو دیباج کا لقب دیا گیا تھا، یہ اس کی امامت کے قائل ہو گئے تھے. ٹھیک، اسی لیے ان کو سمیتیہ کہا جاتا ہے. اب یہ فرقہ بھی اس وقت جو ہے پوری طریقے سے ختم ہو چکا ہے، ان کا کوئی پیروکار نہیں ہے، ان کا کوئی پیروکار نہیں، یہ بھی پوری طریقے سے ختم ہو چکا ہے سمیتیہ. پانچواں فرقہ موسویہ، ان دست الشیعیان بودن کہ بے امامت موسیٰ بن جعفر کاظم علیہ السلام اعتقاد داشتن. موسیٰ ابن جعفر امام ہفتم شیعہ امامیہ اثنا عشریہ می باشد، لذا اکنون فرقی بنام موسویہ وجود ندارد. ہرچند گروہی الشیعیان پس شہادت و برو توقف کردے و معتقد برجعت اشدن. پانچواں فرقہ موسویہ کا. یہ موسویہ شیعوں کا وہ گروہ ہے کہ جو 7ویں امام کی امامت کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اثنا عشریہ ہے امامیہ ہے وہ بھی 7ویں امام کی. لہذا اس وقت کوئی بھی فرقہ موسویہ کے نام سے موجود نہیں ہے. فرقہ موسویہ کوئی ہے نہیں. موسویہ صرف اس لیے کہا گیا کہ یہ موسیٰ ابن جعفر کے امامت کے قائل تھے، یعنی ایک گروہ یہ بھی تھا
جی امامیہ جس میں مان لیں، امامیہ کو یہ بھی تو ایک تھا نا اس میں، یہ پانچواں جو تقسیم ہوئے تھے 5 گروہ میں، جو بٹے تھے 5 فرقوں میں، تو ایک البتہ بنام موسویہ نہیں ہے یہ، یعنی موسویہ سے مراد وہی اثنا عشریہ کیا ہے، اگرچہ خود جو لوگ 7ویں امام کی امامت کے قائل تھے، بعض لوگ وہیں پہ متوقف ہو گئے، بعض لوگ وہیں پر متوقف ہو گئے۔ کیوں متوقف ہو گئے؟ بعد کے اماموں کی امامت کے قائل کیوں نہیں ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہ اعتقاد رکھنے لگے اور اس بات کے معتقد ہو گئے کہ 7ویں امام کیا ہے، رجعت کریں گے، پلٹیں گے، شہید ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن اب ان کے بعد کوئی دوسرا امام نہیں ہے، گویا ابھی یہ پردے میں ہیں، غیب میں چلے گئے ہیں، پلٹ کے آئیں گے۔ اب جو لوگ ٹھہر گئے 7ویں امام کی امامت پر، رجعت کے قائل ہو گئے، وہ پھر آگے نہیں بڑھے، اور جو لوگ 7ویں امام کی رجعت کے قائل نہیں ہوئے، اس کے بعد جو ہے 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام، اس طریقے سے سلسلہ امامت کے قائل تھے۔ پنجم موسویہ ان دست اشیان بودن کے شیعوں کی وہ جماعت تھی اور وہ گروہ تھی کہ بے امامت موسی بن جعفر اعتقاد داشتن، جو 7ویں امام کی امامت کے قائل تھے۔ 7ویں امام شیعوں کے کون شیعہ؟ جو اثنا عشریہ امامیہ ہیں، 12 اماموں کے جو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے 7ویں امام۔ لذا اکنون فرقہ بنام موسویہ وجود نہ دارا، لہذا اس وقت موسویہ نام کا کوئی فرقہ نہیں پایا جاتا۔ ہر چند گروہی الشیعیان کہہ رہے کہ اگرچہ کچھ شیعہ پس شہادت 7ویں امام کی شہادت کے بعد برعو توقف کر دے، کیا ہے، 7ویں امام کی امامت پہ ٹھہر گئے، رک گئے، متوقف ہو گئے، وہ معتقد برجعت اشدند، اور 7ویں امام کی رجعت کے قائل ہو گئے۔ اب یہاں سے پائے گزار اسماعیلیہ، مسلک اسماعیلیہ کے پائے گزار، انشاءاللہ بعد میں